ہمارے لوگوں نے نظریات میں جب الجھے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلے گئے کہ یہ بگ بینگ وغیرہ اور ایولیوشن والی تھیوری وغیرہ آپ دیکھیں گے تو وہاں کسی نے کہا سپی ہے، کسی نے کہا خلیہ ہے، کسی نے کہا مادہ ہے، کسی نے کہا حرکت ہے۔ ہم نے کہا پھر 4 سوالات ہیں۔ مادہ، پہلا مادہ کہاں سے آیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مادے میں حیات کہاں سے آتی ہے؟ مادے میں شعور پیدا کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مادہ خالق ہے، اور اب جدید دور میں یہ ہے کہ انرجی اور توانائی کو بھی باقاعدہ شامل کر لیا گیا ہے، انرجی اور توانائی کو بھی، مادہ اگر خالق ہے تو مادے کے اندر کوئی حرکت پیدا کر کے دکھائے، مادے کے اندر کوئی حیات پیدا کر کے دکھائے، مادے کے اندر کوئی شعور پیدا کر کے دکھائے۔ حتیٰ کہ یہ جدید جتنا پروگرام ہے یہ سب انسان کی پوری سرکولیشن اور انسان کی پوری توانائی اور کوشش کے بعد چلتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد دوسرا تارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے عزیر بھائی، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کافی لمبا چوڑا مجمع بنایا تو ایک عورت گزری، اس نے کہا کہ یہ کیا مجمع لگا ہوا ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ فلاں امام صاحب ہیں، اس نے اللہ کے وجود کے لیے 100 عقلی دلیلیں دی ہیں۔ اچھا، تو اس عورت نے بڑا پیارا ایک سادہ سمپل جملہ بولا، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے پہلے 100 اعتراضات پیدا کیے، پھر 100 اعتراضات کے اس نے 100 عقلی جواب دیے۔ کیا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو اس امام نے اس عورت کے جملے پہ ایک جملہ کہا کہ اے کاش اللہ مجھے اس نیشہ پور کی عورت جیسا ایمان دے دے، مجھے کسی فلسفے اور فلسفی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔